سوال: اگر کوئی عورت صرف اس بنا پر بچہ پیدا نہ کرے کہ وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، 4 بچوں کے ساتھ 5ویں بچے کی دیکھ بھال کرنا اور مرد کی سختی برداشت نہیں کر سکتی، تکلیف سے مراد زچگی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ لہذا اس خطرہ کے پیش نظر کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے معاش کا انتظام کیسے ہوگا، فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کثرت آبادی کے خوف سے پیدائش کو محدود کرنا نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق پیدا کی ہے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ ضرورت کے وقت ایسی مانع حمل تدبیروں کو اپنانے کی گنجائش ہے جو وقتی ہوں اور جب چاہیں انہیں ترک کر کے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ ایسی تدبیریں عزل کے حکم میں ہیں۔ چند اعذار ذیل میں لکھے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عارضی مانع حمل تدابیر ہلاکت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذیل کی تکالیف جھیلنے کی طاقت نہ ہو، یا بچہ کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نکاحت لائق ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ ہو۔ عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچہ کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مسلسل ولادت کی صورت میں بچوں کی تربیت میں سخت حرج کا لائق ہونا۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔